اور فوٹو کاپی لے کے کوئی کہے کہ جی اصلی جو رجسٹر ہے وہ میرا اس سے اچھا ہے، تو یہ دعویٰ بیکار ہوتا ہے۔ آئیے، رب نے قرآن میں کہا پرندوں کو فضا میں اڑا کے سنبھالنے والا چلانے والا اللہ ہے، اور پھر دنیا کے قرآن میں دکھایا کہ ایک پرندہ وزنی ہے، پر لگے ہیں، رب اٹھا کے اڑا دیتا ہے۔ انسان نے فوٹو کاپی کر کے جہاز بنا کے اڑا دیے، اڑائے کہ نہیں اڑائے؟ اللہ نے کائنات کے قرآن میں ایک رکھی ٹیکنالوجی کے، وہ ایک جگہ کھڑا ہو کے پر پھڑ پڑاتا ہے، نشانہ بناتا ہے، اٹیک کرتا ہے۔ شکرے کو دیکھا ہوگا، تو علاقے چ پایا جاتا ہے شکرا، ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہم نے ٹیکنالوجی افغانستان کو تورا بورا بناتے ہوئے استعمال کر لی۔ اللہ نے کائنات کے قرآن میں یہ رکھی ٹیکنالوجی، یہ چلتے چلتے کلا بازی لیتا ہے۔ کبوتر کو دیکھا ہے ہم نے، F-16 دیگر طیارے بنا لیے۔ اللہ نے کائنات کی اس قرآن میں کسی پرندے میں بیک گیئر کی ٹیکنالوجی نہیں رکھی، یہ سائنس کہتی ہے۔ یہ چلتے چلتے بیک گیئر نہیں لیتا۔ دنیا کے کسی بھی فلائٹ کے اندر بیک گیئر ابھی تک سائنس نہیں ڈال سکی۔ لاہور آئیے، رن وے پہ دیکھیے، اسلام آباد آئیے، رن وے پہ دیکھیے، فلائٹ اتری ہے، آئی ہے، سواریاں اتاری ہیں، نئی لی ہیں، پیچھے جانا ہے، نہیں ہو رہی، نیچے ایک چھوٹی سی مشین لگتی ہے، دھکا لگاتی ہے، بیک لے کے جاتی ہے، اس کو رن وے پہ چڑھاتی ہے، سیدھا ہو کے وہ بلندیاں لے جاتا ہے۔ اور لوگوں، سائنس اس قدر بے بس اور مجبور کھڑی ہے کہ جو ٹیکنالوجی رب نے کائنات کے قرآن میں نہیں رکھی وہ نہیں کر پائی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ہے، کائنات کے اندر ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، ہمنگ برڈ جس کو کہتے ہیں، لمبی چونچ ہوتی ہے، پھول پہ آتا ہے، آ کے رس چوستا ہے اور پھر پہلے بیک جاتا ہے، پھر اڑتا ہے۔ ابھی تو اس کی ٹیکنالوجی اور کاپی کرنا باقی ہے، تیرے ذمہ ادھار باقی ہے سرکار۔ اس کو مان کوئی ہے جو ان کو بنا کے، تو نے تو نہیں بنایا، مچھلیوں کو پانی میں تو نے تو نہیں چلایا، اور کیڑے کو بند پتھر میں خوراکیں تو نے تو نہیں پہنچائی، تجھے مجھے تو بھی نام نہیں آتے، وہ جانتا ہے کہ کون کہاں ہے، لہذا مان کے وہ رزاق ہے، اکیلا ہے، کوئی اور نہیں۔ آ ذرا کلمہ پڑھنے والے تو بھی آ۔ اس نے کہا اللہ ہے مگر کلے دا کام نہیں، دو جانے رل کے کام کرن گے۔ ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے عزیر کو رب کا جز بنائیے تو بات بنے گی۔ یہ تھے یہودی۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، ایک اور ایڈ کیجئے، عیسیٰ و مریم مل کے اللہ کے ساتھ 1/3 ہو کے، 1/3 ہو کے کائنات چلائیں گے تو چلے گی، اکیلے کا کام نہیں ہے۔ مجوسی آئے، کہنے لگے نہیں، اہرمن اور یزدان مل کے اللہ کے ساتھ کائنات چلائیں گے، اچھے کام یزدان کرے گا، برا جو ہے وہ ہنومان کرے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہلے اٹھی تھی، انہوں نے کہا تھا ود سوا یغوث یعوق نصر، یہ 5 مل کے، 5 تن پاک مل کے پھر سسٹم چلاتے ہیں۔ میرے آج کے مومن نے بولا لین خمسۃ اطفئ بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ وہ اولڈ ہو چکے ہیں، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، جناب علی ملیں گے، ان کی اہلیہ فاطمہ ملیں گی، حسن و حسین ملیں گے، یہ اللہ کے ساتھ مل کے کائنات چلاتے ہیں۔ اور میرے پیمبر کے رشتہ دار ملے، کہنے لگے اللہ ہے تو ایک ہی مگر 360 مل کے۔ یہ ہندو کہنے لگا 33 کروڑ مل کے، صوفی کہنے لگا سارے مل کے۔ صوفی کو جانتے ہیں؟ صوفی کون ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرے، عقیدے میں بھی، عمل میں بھی، علم میں۔ اللہ کبھی کسی صوفی کے متھے نہ لگائے، صوفی بننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور دنیا کی بدترین گالیوں میں سے ایک گالی ہے صوفی۔ کیوں؟ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی نے 99 قتل کر لیے، 99۔ سکور یاد ہے نا پچھلے میچ کا؟ وکٹیں بھی یاد ہیں، 99 وکٹیں گرا چکا ہے اور سکور بنا چکا ہے۔ سینچری میں صرف ایک باقی تھا، ڈر گیا، بیٹ چھوڑا، بلہ چھوڑا، گن چھوڑی، تلوار رکھ دی، سہم گیا، دوڑا کہ کسی سے مسئلہ پوچھوں، میری معافی ہے کہ نہیں ہے؟ صوفی کے متھے لگ گیا۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ جو عالم کے روپ میں ہوتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا۔ جی اپنے مہمان کا بھرپور استقبال کیجیے، اہلاً و سہلاً، مرحبا جی۔
مڑ کے انہوں نے کہنا جی گن پوائنٹ دے تقریر جی حضرات بات سن رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ صوفی سے بچائے، یہ عالم کے روپ میں ہوتا ہے، اندر کھوکھلا ہے، علم سے محروم ہے، مگر دنیا سمجھتی ہے عالم ہے۔ یہ آیا بیچارہ 99 سکور بنا کے آیا ہے، کہنے لگا صوفی جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو۔ میں 99 بندے مار بیٹھا، کوئی توبہ شوبہ لب جائے گی؟ کہنے لگے استغفر اللہ، تینوں توبہ دے چھڑی تو پھر میں نہ پوچھوں؟ ہیں وہ اتنے کیڑی مارو ساڈے مذہب چ تے او دا اتنا گناہ ہے، تو 99 مار کے تینوں توبہ؟ اللہ بھلا کرے اس کا۔ کہنے لگا یار میں نا ویسے پہلے ہی آؤٹ ہو چلیا سا، چل ایک دفعہ سینچری تو پوری کریے نا۔ ٹھوکیا، گردن لائی، برابر کیتا، سینچری بنا کے بھی ڈر کے دوڑ پیا۔ صوفی کو ڈر نہیں آیا کہ حق بتانا ہے، پتا ہوتا تو بتاتا، پھر دوڑا، دل میں تڑپ اور طلب رکھی، آرزو اور تمنا رکھی، فکر رکھی۔ لوگوں اس بندے کی طرح تڑپ رکھنا، بھاگتا بھاگتا ڈھونڈتا ایک عالم کے پاس چلا گیا۔ اللہ جب بھی آپ کو ملائے تو کسی عالم سے ملائے، کھوکھلے سے نہیں، زبانی کلامی نہیں، صرف شکل صورت جبہ کبہ دستار فضیلت سے نہیں، اللہ اندر کے علم سے ملائے جو وحی کا علم ہے۔ کہنے لگا یار یہ تیرے اور تیرے رب کا مسئلہ ہے، توبہ تو نے کرنی ہے، معاف ہونے کرنا ہے۔ توبہ کر تے دوجا کام اے کر، اپنا نا جیڑا یار بیلیاں والا تھڑا ہے نا وہ چھڈ دے، جتھے بہ کے تینوں ایداں خون جوش ماردا ہے۔ کوئی اپنی نا مجلس، اپنی کمپنی چینج کر، اپنے حالات ذرا تھوڑے بدل۔ اللہ اکبر، ڈرا ہوا تو تھا، شہر چھوڑ کے، علاقہ چھوڑ کے نکلا کہ اپنے برے یاروں کو چھوڑ کے رب کی طرف بڑھوں، توبہ کی طرف بڑھوں۔ موت آئی، فرشتے آئے، رب نے رحمت کے اور جنت کے فرشتوں کو بھی بھیجا، دوسرے بھی آئے۔ پتہ ہے نا کہ تھانے کی حدود جہاں ہوتی ہے مسئلہ ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں نا تیرا ہے تو وہ تیرا ہے۔ وہ جو موٹر وے والا عورت والا مسئلہ بنا تھا، تھانے کی حدود کا ہی مسئلہ تھا، ایک کیس ساڈا نہیں، اگر پیسے والا وہ ساڈا ہے، وہ کہن ساڈا ہے۔ یہاں کہہ رہے ہیں دونوں لڑ رہے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا ہے، ہم نے لے کے جانا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس نے 100 مارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، بھلے 100 مارے ہیں مگر توبہ ہے، رب نے بھیجا ہے، رب نے جنت کی طرف زمین کو قریب کر کے اس بندے پہ رحمتیں فرما دی۔ لوگوں جو کہنے کا مقصد ہے، صوفیوں نے کہا ساری دنیا مل کے پھر اللہ بنتی ہے، آل ان ون، آل از ون، آل ایز ون، حلول، شہود اور وحدت الوجود۔ قطرہ ملا سمندر سے، سمندر ہو گیا، جو باہر تھا وہ بھی اللہ بندو سے، بندہ اللہ سے، دونوں ایک دوسرے میں ہو گئے۔ کون سجدہ کرے، کون کروائے، اور اس کا نام کیا رکھا؟ توحید، توحید صوفیہ، توحید وحدت الوجود، توحید وحدت الشہود، توحید حلول۔ ہم نے ایک مانا ہے۔ اللہ تجھے کیسے ایک مانے؟ کہا مجھے ویسے مانو جس نبی کو میں نے تمہیں بھیج کے تمہارے اندر کہا ہے کہ اس جیسا مانو، اس کی سیرت جیسا مانو، جن کی سیرت میں اکٹھے ہوئے ہو۔ رب نے محبوب سے کہلوایا، محبوب ان کو بتاؤ کہ میں کیسا ایک ہوں۔ یہ ایک کا نقطہ بھی سمجھ لیں، ہمارے یہاں مشہور ہے کہ ایک تقسیم نہیں ہوتا میتھ میں، جو ماٹھے پڑے ہوئے ہیں نا ہمارے جیسے، انہوں نے کہتے میں کئی دفعہ پوچھ لینا بھی ایک تقسیم ہوتا ہے، کہیں جی ایک آخری اکائی ہے کی تقسیم ہونا ہے؟ ایک تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنے پنڈ کا نام کی ہے؟ چھوراں والا، ماشاء اللہ بابے بھی چھور ہی نے، سلامت رہو۔ ہاں آج ہم نے ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر کا ایک چھور دیکھا ہے، اور پھر ماشاءاللہ ان سے بڑے بڑے لگنے والے بھی چھوڑ دیکھے۔ اللہ سلامت رکھے، تمہیں زندگیاں دے۔ ایک تقسیم ہوتا ہے، دو بندے آ جاؤ روٹی ایک ہوئے تو کیویں کرو گے تقسیم؟ ادھی ادھی، بندے 4 ہو جانتے چپا چپا، تو جے چوچے ہون 100 کو روٹی ایک ہوئے
تو ونڈی جا سکتی ہے کہ نہیں نکے نکے پورے کر کے؟ تو ایک تقسیم ہوتا ہے. اسی لیے یہودیوں نے کہا کہ اللہ آدھا آدھا ہے، عزیر اور اللہ. عیسائیوں نے کہا 1/3 1/3 جمع 1/3 جمع 1/3 برابر ایک. اللہ ایک ہی ہے. جیسے یہ انگلی دیکھنے میں ایک ہے، رخ اپنی طرف کرو پورے 3 ہیں، مگر ہے یہ ایک ہی. اور پنجتن پاکیوں نے کہا کہ جناب 5 انگلیاں مل کے ایک ہاتھ ہو سکتا ہے، 5 ذاتیں مل کے ایک اللہ ہو سکتا ہے. اسی طرح 360 والوں نے بھی یہ کہا، 33 کروڑ والوں نے بھی یہ کہا. اور وہ جڑا چڑھیا سی نا سولی تے، وہ ان اللہ کدی کہندا منصور صاحب، وہ بھی یہی کہندا سی رب میرے چ آ گیا، میں رب چ وڑ گیا. کیڑا سجدہ کرے تو کون رکوع کرے، کیڑا کرواوے. یہ حلولیوں کے اوپر اہل سنہ والجماعہ کا بالاتفاق فیصلہ تھا کہ اسے سولی پہ چڑھایا جائے. اس میں جرم بکا ہے اور اس نے کفر بکا ہے، اسی لیے سولی پہ ان الحق، حق اللہ کا نام ہے، وہ حق نہیں تھا، اللہ کہہ رہا تھا خود کو. لوگوں اس لیے توحید بھی وہ لو جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اللہ نے اعلان کروایا، کہا قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے مگر 2 مل کے نہیں، 3 مل کے نہیں، 5 مل کے نہیں. وہ ایسی آخری اکائی ہے جس کے بعد تقسیم نہیں. دنیا نے کہا ایٹم تقسیم نہیں ہوتا، لیکن الیکٹران پروٹان نیوٹران نیوکلس کے چکر میں پھر پڑ کے دھماکے کروا بیٹھے. تیرے رب نے کہا میں ایسا اکیلا ہوں. یہ عقیدہ بنا جس کے ساتھ کوئی دوسرے کی شراکت کا سوال ہی نہیں. کیوں؟ الصمد، میں بے نیاز ہوں. دلیل، میں ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. وہ لوگوں جسے پیٹ لگا ہوا ہو وہ داتا نہیں ہوتا، وہ مشکل کشا نہیں، وہ خود مشکل میں ہے. تیرا رب کھلاتا ہے مگر کھاتا نہیں. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. نہیں بننے دیا اللہ نے کسی اور کو. سمجھ. اور دلیل، ماشاءاللہ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بچے کو کوئی آ کے رشتہ دار کہنا پوت میں تینوں نال لے جانا، تو مینوں بڑا پیارا لگنا ہے، تو بھج کے ماں کول جاندا امی میں نہیں جانا. اور جب تھوڑا جوان ہوتا ہے تو پھر ماں بھی روک رہی ہوتی ہے، ابا بھی روک رہا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، بڈھی نو لے کے 1.5 مرلے دے مکان چ ٹر جاندا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لم یلد، انسانوں کو بیوی کی خواہش، عورتوں کو مردوں کی خواہش. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو. رنا والیاں دے پکن پرونٹھے تے چھڑیاں دی اگ نہ بلے شکوے کرتے ہیں کہ نہیں؟ تیرے رب نے کبھی شکوہ کیا؟ وہ بے نیاز ہے. اور پہلے بیوی نہیں. بڑے سارے لوگ آ کے کہتے ہیں ساجد صاحب اب میرے ابے نو تو کہہ دو میں اج لے کے آیا کہ یار میرا بیاہ کر دے، میں جوان ہو گیا، ٹل چلیا میں. اور جب شادی ہو جاتی ہے پھر بھی باز نہیں، اگلی خواہش. ممبر کے پاس بیٹھ کے نا سب سے زیادہ سارے لا رہا ہے، کوئی بھی بات کی ہے سارے لا رہا ہے. اور جب دوسرے خطبے کے لیے نہیں، پہلے خطبے کے بعد بیٹھا ہوں، چٹ آ گئی، جی میرے 3 سال ہو گئے نے بیاہ ہوئے نو، کوئی کاکا کوکا نہیں ہویا، کوئی دعا کر دو. لم یلد، تیرے رب کو نہ بیوی، نہ بیوی کی خواہش، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ چاہت، نہ وہ محتاج، نہ اس کی ہے، نہ اولاد، نہ اولاد کی چاہت، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ ہے. لاؤ دنیا میں ایک بندہ. ولم یولد، تیرا رب ایسا اکیلا ہے کہ اس کی جنم بھی نہیں، ولادت بھی نہیں، پیدائش بھی نہیں، ولادت کا دن بھی نہیں، مولد بھی نہیں، یوم میلاد بھی نہیں، باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں. اور جس کا باپ ہو، ماں ہو، پیدائش ہو، جنم کا دن ہو، ولادت ہو، میلاد ہو، وہ اللہ ہو سکتا ہے؟ مومنوں تم سے سوال ہے. کافروں کو تو منوا لیا، ملحد کو تو منا لیا، سائنس تو مان گئی، لیکن نہیں مانا تو اپنا یار نہیں مانا. 11 مہینے 12 مہینے قل هو اللہ احد نماز میں پڑھنے والا، فرضوں میں پڑھنے والا، سنتوں میں پڑھنے والا، پھر جا کر کے اذان سے پہلے کہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ. رب دے نور چو سونیا نورا تیرے تے سلامہ تے دروداں دی بارش ہوئے. تے پھر کوئی پوچھے تے صحیح اے احد دا معنی کی سی؟ لم یلد کا معنی کی سی؟ ولم یولد کا مفہوم کیا تھا؟
تیری توحید کون سی توحید ہے؟ تیرے پیغمبر کی سیرت میں جو توحید تھی اس توحید میں تو اللہ کا باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بچے بھی نہیں، ہم سر بھی نہیں، کوئی ساجی بھی نہیں. یہ کیڑی توحید لے کے بیٹھے ہو کہ جدے وچ 11 مہینے تو سونے رب دا نور نے، اللہ دا جز نے. یہی بات تو کہی تھی یہود و نصارہ نے. اور اللہ نے کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان کو کہہ دو محبوب میں اکیلا ہوں. جنہوں نے 1/3 بنا کے، 1/3 بنا کے، مجھے تیسرا حصہ بنا کے، عیسیٰ و مریم کو 2 حصے بنا کے رب مانا نا، یا مجھے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، عزیر میرا بیٹا ہے. یہ لوگ کافر ہیں. بھئی یہودی کافر ہیں کہ نہیں؟ بھئی کیوں کافر ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں. عیسائی کافر ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ وہ کہیں تو کافر، مگر ہمارے اوپر ماشاءاللہ کشادہ ہے راہ، جو من میں آئے وہ کرتے جائیں. سوال کیجئے ذرا اپنے آپ سے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نور ہے. تو نے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ کو ملایا، پھر کلمہ بھی پڑھا. کوئی وضاحت تو کرنا، یہ تضاد کیسا ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں، مومنوں سے پوچھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہیں عبداللہ کے در یتیم ہیں. اگر رب ہی کا جز اور رب کا نور اور رب کا حصہ ہے تو پھر اللہ جی کے ابو کا نام کوئی بولیے ذرا بھری مجلس میں. بھائی کہہ رہے تھے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. یہ جادوگروں کا قول ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں دلیل وہ ہے جو اندر وڑ کے بولے ادھر سے. وہ کہندی سی نا تے لوکاں نے وہی گل نو بڑا چکیا. وہ تانوں کتاب و سنت کدی سمجھ ہی نہیں آنی. وہ کہندی میں نہیں بولدی میرے وچ میرا یار بولدا. وہ اتنی کھب گئی. تجھے قرآن میں سمجھ نہیں آئی کہ کہہ سکے میں نہیں بولتا، میرے دل میں رحمان کا قرآن بولتا ہے. بول کل ہو اللہ احد. لا دنیا میں اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کا نور ہے تو پھر اللہ کا باپ لیا. میرے پیغمبر کی امی ہیں آمنہ کے لال، دادا ابو ہیں عبد المطلب، نانا ابو ہیں وہب. لوگوں میرے پیغمبر کا ددیال بھی، ننیال بھی، سسرال بھی. چلو اللہ جی دی بھی تو کوئی پھر نال بیوی ہونی چاہیے سی نا. جو رب کا نور ہیں ایک ہی ہیں تو کام تو ایک جیسا ہی ہے. سرکار کیا کر رہے ہو؟ قطرہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا، محبوب ملے اللہ سے وہ ہو گئے، وہ نیچے آ کے یہ ہو گئے. وہی جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. وہ احمد میں اور جو ہے احد میں ایک کو فرق مروڑی دا مین کا فرق نکال کے تو نے برابر کر دیا. ایک بدبخت اٹھا اور کہنے لگا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. وہ تو کیا کیتے تیری حیاتی تو قربان تھی دا پئی؟ ہائے میں صدقے جاواں اپنے تو میں واری جاواں، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. بیٹا آپ کو کچھ زیادہ پیاس لگی، بیٹھ جائیں. ہاں بس کریں، بیٹھ جائیں، بار بار نہیں. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں. وہ تو کیا کیتے؟ کہ میں سونا بہوں وڈا کام کیتے. محمد کو احد سدیں دے گزر گئی، محمد کو احد سدیں دے گزر گئی. اس مومن کو کیسے منوائیں گے آپ؟ یہ جو کلمہ پڑھ کے رب کے ساتھ حصے بنا کے بیٹھا ہے، ادھر کہے کہ جنم نہیں مانتے ہو، ولادت نہیں مانتے ہو، ولادت کا انکار کرتے ہو، اور جو ولادت کا انکار کرے میلاد کا منکر کافر ٹھہرے، اور جو جشن نہ منائے وہ ابلیس ٹھہرے. تو جناب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا جنم دن دکھائیں، پیدائش کا دن دکھائیں، ولادت کا مرحلہ دکھائیں، اور ہفتے کے 7 دنوں میں وہ دن کا تعین کرے، راتوں میں سے کوئی وقت کا تعین کرے، مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کا تعین کرے، سالوں میں سے کسی سال کا تعین کرے. ادھر سال کا بھی تعین، مہینے کا بھی تعین، دن کا بھی تعین، گھڑی کا بھی تعین کر کے تو جشن عید میلاد منا رہا ہے. ایسی جشن عید میلاد مجھے اللہ کی بھی منانی ہے پھر، کیونکہ دونوں ایک جو ہیں. اور اگر دونوں ایک نہیں اور اسی پہ پوری زندگی گزری تو پھر سنیے ذات مصطفیٰ کیا ہے.
اگر نہ فرق نظر آئے، جا میرے پیغمبر کی بیویاں، اللہ کی کوئی بیوی لا لم یلد، ادھر کہتا ہے نہیں ہے، ادھر کہتا ہے 12 ہیں۔ سیدہ خدیجہ بھی ہے، سیدہ سودا بھی ہے، سیدہ عائشہ بھی ہے، یہ سیدہ حفصہ ہیں، وہ سیدہ ام سلمہ ہے، یہ سیدہ زینب بنت خزیمہ ہے، یہ زینب بنت جاش ہے، وہ سیدہ جویریہ ہیں، وہ سیدہ ام حبیبہ ہیں، وہ سیدہ صفیہ ہیں، وہ سیدہ میمونہ ہیں، یہ سیدہ ریحانہ بنت زید ہیں، وہ سیدہ ماریہ قبطیہ ہیں۔ جناب اللہ کا کوئی نہیں جی، وہ تو نہیں، لیکن ہے دو ایک۔ اچھا اللہ کی اولاد تو ہونی چاہیے نا، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ یہودیاں نے آکھا ہے۔ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ نہیں جی، یہ عیسائیوں کا اخان ہے، کفریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں جی، ہیں، یہ قاسم ہے، یہ عبداللہ ہے، یہ ابراہیم ہے جی، ہے۔ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز ہے، نور من نور اللہ۔ بھئی تھوڑی سی سوچ، یہ عقل کب کام آئے گی؟ وائرس لگ گیا ہے، ہیلڈ ہو گئی ہے، کیا پرابلم ہے؟ موبائل ہیلڈ ہو جائے، لیپ ٹاپ ہیلڈ ہو جائے، جا کے چیک کرواتا ہے، ذرا چیک کروا، لیبارٹری میں لا، فرنچائز پہ لا، قرآن و سنت میں لا، قل هو اللہ احد پڑھ، لم یلد ولم یولد کی جو خبر ملے تو پھر کبھی یقین کر کے آج اعلان کرنا کہ اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں ہے، وہ ذات الہ نور ہے، اکیلی ہے، اور ذات مصطفیٰ بشر ہے۔ اور اس کا بھی اعلان اللہ نے خود محبوب سے کروایا ہے کہ محبوب ان کو کہو کل، یہ کھانے والا کل نہیں، کہنے والا کل ہے۔ انما، جہاں بھی قرآن میں آئے گا حسر کا صیغہ بن کے، جملہ بن کے، کہ میں صرف اور صرف بس اتنا ہوں، انما حقیقت یہ ہے، انما ریالٹی یہ ہے، انما میں صرف اور صرف اتنا ہوں، انما 100%، انما الف سے لے کے یا تلک، انما اے سے لے کے زی تلک، ابتدا سے انتہا تلک، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک، انا بشر، میں بشر ہوں، میں رب کا نور نہیں، میں رب کا جز نہیں، میں رب کا حصہ نہیں، میں رب کا پارٹنر نہیں، میں بشر ہوں۔ اور سنو، قرآن کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، جو پیغمبر کو ایک دفعہ عقیدے اور ایمان سے بشر کہے گا، اللہ کی توحید کا اعلان ہوگا، اور اللہ محبت میں، عزت میں اسے 30 نیکیاں دیں گے۔ اور جو انکار کرے گا قرآن کے ایک حرف کا انکاری، جا یہ پوری امت مسلمہ کا فیصلہ ہے، دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، فتوے تیرے ہیں، میں بشر ہوں، میں بشر ہوں، اور صرف بشر نہیں، مثلکم، تمہارے جیسا ہوں۔ یہاں آتا ہے فتویٰ میرے یار کا، اور اٹھ کے اندر سے ابال اٹھتے ہیں، پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ دیا، گستاخی ہو گئی۔ دوست یہ ہم نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا، وحی نے کہا ہے، مثلکم ہم نے نہیں بولا، قرآن نے بولا ہے، ہم نے نہیں بولا، محبوب کی وحی والی زبان نے بولا ہے۔ یہ فیصلہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے کہ محبوب بشر ہیں، وما ینطق عن الہویٰ کی آواز ہے، ان هو الا وحی یوحیٰ کے الفاظ ہیں، پیغمبر نے بولا ہے، برحق ہے، مگر اس سے نبی کی گستاخی نہیں ہوئی، حقیقت بیان ہوئی ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے کہ میں بشر کے روپ میں ہوں، دھوکہ نہ دے۔ مثلکم، بشر کو پیدا ہونے کے لیے رب چاہے تو آدم کی طرح بغیر اما ابا کے بنائے، حوا کو جناب آدم سے بنائے، جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنائے، مجھے آپ کو ماں باپ سے بنائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے بنایا؟ ابو اور تو پھر مثلکم کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تم بشر پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے ملاپ سے، مجھے بھی رب نے بنایا عبداللہ اور آمنہ کے ملاپ سے، مثلکم۔ ہاں تمہارے بشر کے بھی ہوتے ہیں ددیال و ننیال، میرے بھی ہیں ددیال و ننیال، مثلکم۔ بشر کے ہوتے ہیں سسرال، میرے بھی سسرال ہیں، مثلکم۔ بشر کی ہوتی ہیں بیویاں، میری بھی بیویاں ہیں، مثلکم۔ بشر کے بیٹے ہوتے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، مثلکم۔ بشر کی بیٹیاں ہوتی ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، مثلکم۔ بشر کی اولاد ہوتی ہے، میری بھی اولاد ہے، مثلکم۔ بشر کو موت سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے، اور میری زندگی میں 2 بیویاں فوت ہوئی، سیدہ خدیجہ اور زینب بنت خزیمہ، مثلکم۔ اور بشر کے بیٹے فوت
ہوتے ہیں. میرے 3 بیٹے قاسم عبداللہ اور ابراہیم زندگی میں فوت ہوئے. مثلکم بشر کی بیٹیاں ہوں موت آ جاتی ہے. میری بیٹیاں زینب رقیہ ام کلثوم فوت ہوئی. مثلکم بشر کو بھوک لگتی ہے, مجھے پیٹ لگا ہے اور پیٹ کو دیکھ کے بھوکا. جابر نے کھانا بنایا, گئے کھانا کھایا, بھوک آپ کو بھی لگی, اصحاب کو بھی لگی. مثلکم پیاس لگتی ہے بشر کو, مجھے بھی لگتی ہے. مثلکم واش روم میں بشر کو جانا پڑے, مجھے بھی جانا پڑتا ہے. مثلکم تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت, مجھے بھی پڑتی ہے. مثلکم ازدواجی تعلقات کی ضرورت, میں بھی حق ادا کرتا ہوں. مثلکم بشر کو نیند آتی ہے, میں بھی سوتا ہوں. مثلکم ڈیوٹی لگانے والے بھی سو گئے, پہرا دینے والے بھی سو گئے, دونوں کی نماز قضا ہو گئی. مثلکم بشر بھولتا ہے, رب نہیں بھولتا, میں بھول گیا. مثلکم کہتا جی وہ جو بخاری کے لفظ ہے نا تو محبوب نے کہہ دیا تھا, میں نہیں بھولا. حالانکہ اصحاب نے کہا تھا محبوب آپ بھول گئے, یہ نماز کم ہو گئی ہے. اکثرت الصلاۃ وما نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے کہا نہ میں بھولا نہ ہی نماز کم ہوئی. کہا ایک کام ہو گیا ہے. آپ گئے 2 رکعت نماز پڑھائی, سجدہ سہو کیا. میں نے کہا جناب فقہ کی کتابوں میں جو سجدہ سہو کے چیپٹر اور کتب ہیں پھر وہ نکال دیجئے. اگر پیغمبر بھولے نہیں, رب کا نور ہوتے تو بھولتے نہیں. بھولے ہیں, سجدہ سہو سنت بنا ہے, پیغمبر کی سیرت بن گیا ہے. مثلکم لیکن عہدہ اور رتبہ مثلکم نہیں ہے, وہ ہے یوحا الی, میری طرف وحی آتی ہے, تمہارے پاس نہیں. میں رسول ہوں, تم نہیں. میں نبی ہوں, تم نہیں. میرے سر پہ تاج نبوت ہے, تم نہیں. میرے سر پہ تاج ختم نبوت ہے, وہ تمہارے اوپر نہیں. ہاں وحی کیا آتی ہے, وہی ہی تو بتاتی ہے انما الہکم الہ واحد, کہ ذات مصطفیٰ بشر ہے, ذات الہ وہ نہیں. اور ذات بشر جو ہے, ذات مصطفیٰ وہ رب کا نور نہیں. جیسے انما انا بشر, ایسے ہی انما بے شک صرف اور صرف الہکم الہ واحد, تمہارا الہ اور معبود اکیلا یکتا وحدہ لا شریک اللہ ہے. کلمہ پڑھنے والے تو بھی تو توحید ماننا, کافر کو ملحد کو تو منوا رہا ہے, کلمہ پڑھوانے باہر کے ملک جا رہا ہے, دعوت و تبلیغ کو نفیر کو لے کے گلی گلی میں پھر رہا ہے, لیکن کبھی خود کو بھی سمجھانا اور بتا اور پڑھا کہ ذات مصطفیٰ کیا ہے, ذات الہ کیا ہے. توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا. اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. یہ کرے گا کون؟ جسے رب کا ڈر, قبر کا ڈر, موت کا ڈر, ملاقات کا ڈر, لقاء کا ڈر, قبر میں پڑھنے کا ڈر, حساب و کتاب کا ڈر, رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر, اور عمل نامے تلنے کا ڈر. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, عمل وہ کرے جس میں سیرت ہو اور سنت ہو. عمل وہ کرے. اللہ میں نے تو اس دفعہ گھوڑا بڑا قیمتی خریدا تھا. بھائی کیوں خریدا تھا؟ میں نے اس پہ جل سونے کی چڑھائی تھی. بھائی کیوں چڑھائی تھی؟ اللہ میں نے اس کے اوپر یہ سلسلہ چلا کے تیری جو ہے وہ پیغمبر کی پیدائش, ولادت, جشن, یہ وہ سب کچھ منوانا تھا. ہاں انہیں نور بھی کہنا تھا, میں نے تذکرے کرنے تھے, نعتیں مدتیں پڑھنی تھی, میں نے غلط کرنا تھا. ان کو مصطفیٰ کہنا تھا اور مصطفیٰ کو الہ سے ملانا تھا, الہ کو اتار کے مدینے میں لانا تھا, دونوں کو ایک کرنا تھا. اس لیے کیا تھا. اللہ کہتے ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, مشرک بن کے میرے نبی کو مانا یا عمل کر کے آیا تو تیری عیدیں, تیری قربانیاں, تیری نمازیں, تیری حج, تیری زکات منہ پہ مار کے رکھ دوں گا. یہ تو کر کیا رہا ہے؟ اعمال کر تو توحید و سنت کے مطابق. ایک آیت کے 6 حصے بنا کے رب نے ذات مصطفیٰ کو الگ کر کے, ذات الہ کو الگ کر کے, اپنی توحید کو ثابت کر کے, پیغمبر کی رسالت اور ان پہ اترنے والے وحی کا اس بات کر کے مومن کو کہا ہے کہ مومن جینا ہے تو دلیل کے ساتھ جی, مرنا ہے تو دلیل پہ مر. اس لیے لوگوں اللہ کے لیے قبر میں کبھی بھی آپ سے شاید یہ سوال نہ ہو سنی تھا, شیعہ تھا, دیوبندی تھا, چشتی قادری تھا, یہ ضرور پوچھا جانا ہے کہ بول ما دینک, اسلام کون سا لایا ہے؟ وہ جی میں مسلمان, کلمہ. تیرے دین میں تیری ضرورتیں پوری کون کرتا تھا؟ مشکل کشا و حاجت روا کون تھا؟
یہ پریکٹیکل ہے, یہ کوئی آبجیکٹو نہیں کہ وہ خانہ خالی اور آپ فل کر دیں گے. جناب پوری زندگی لگتی ہے, کیا بولو گے؟ جن نے کدی رب کول جا کے ویکھیا ہی نہیں, سٹ لگی تے ہائے ہوئے باؤ جی, مسئلہ بنیا تے جھولے لال, کوئی اور پرابلم بنی تو یا اجمیری یا علی حجمیری. گاڑی لگتی ہے میری, ٹکراتی ہے عید کے دن, 18 لوگوں میں سے میرے علاوہ کسی بندے کی زبان پہ یا اللہ مدد کا جملہ تھا ہی نہیں. جو جس گدی سے جڑا ہوا تھا انہی کے لفظ تھے. اور مجھے وہ بات یاد آ گئی, میری محلے کی ایک بوڑھی اماں ہاتھ چ شاپر پھڑے سودے لے کے ٹوری جاندی, تو میں ایویں پوچھ لیا, میں کہا ماں جی یہ سودے کدے کولوں لیندے جے؟ پت ماجے کولوں. میں کہا وہ کون, تو نہیں جاندا, تو اس محلے چ نہیں رہندا. میں نے کہا پھر بھی او نکر تے نہیں پچھلی دکان گلی چ وہ دے کولوں. تو میں نے کہا ماں میٹرو سے لیا کرو, کسی بڑے مال سے لیا کرو, ایک چھت کے نیچے سارا سامان ملتا ہے. کہندی میں نہیں جانتی تیری میٹرو شیٹرو نو. وہ جو میٹرو پہ کبھی گئی نہیں, جو کسی بڑے حال میں گئی نہیں, جو کسی بڑے مال میں گئی نہیں, اسے کیا علم کہ وہ کیا ہے. وہ جو کبھی مشکل میں رب کے در پہ آیا ہی نہیں, مشکل پڑی تو جھولے لال دے خوشیاں کا مٹال, ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے 7 چل. قبر میں کہے گا کہ رب ذوالجلال, انہیں تو اتنے بھی پھر وہی کہنا تو پھر پینیاں نا. اور اگلا پوچھا جانا ہے من نبیک, دین کی خبریں, وحی کی خبریں, سنت کی خبریں, علم کی خبریں, عمل کی خبریں, قیام کی خبریں, رکوع کی خبریں, نماز کی خبریں, سجدوں کی خبریں, تشہد کی خبریں.